بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ایک شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ 2-3 دن تک کھانے کو کچھ میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کچھ کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کا کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملیں گی تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس شخص نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان اٹھائیں گی، صبح اٹھ کر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ لیکن جب رات کو عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس بندہ خدا نے جواب دیا کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ ہے کہ وعدہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اگلی صبح پھر وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان، پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئر جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، 2 دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ ببولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے کر آنا، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ اگلی صبح اس عورت نے ایک تھیلی مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لانا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر وہ سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور بہت رات گئے اس تھیلی میں ریت بھر آیا کہ رات اس ہلا سے گزر جائیں گی اور عورت کے لڑنے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت آئے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی کہ جس نے اس کے دل و دماغ کو معطر کر دیا، اور اسی وقت وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو، خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک سبز پوش گھوڑ سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا تھا، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اسی قدر تجھ کو اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، اور آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ بس طباق اس نے مجھ کو دے دیا جس میں 50 درہم تھے، اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس بندہ خدا پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، وہ گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور اس کی عورت اس کا یہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یا خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشانی کیسی؟ چنانچہ جب اس بندہ خدا کو ہوش آیا تو کہنے لگا، اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ میں نے 3 دن کوئی مزدوری نہیں کی تھی، بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے ہلا کر دیتا تھا
کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات اور دن کے آفت سے مجھے نجات دے دی۔ اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج میں تیرے ڈر سے اس تھیلی میں ریت بھر کر لایا ہوں، جا کر خالی کر لے اور ریت پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ہیرے جواہرات سے بھری ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس بندہ خدا نے اپنی تمام عمر اللہ کی شکر گزاری میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ تو دوستو، جو بندہ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسی طرح اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔